بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 12ویں تراویح مکمل کی۔ 15 پارے آج ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کل سے ایک ایک پارہ جو ہے وہ رہے گا۔ کل میں نے 90 پارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کی تھی۔ 10واں جو پارہ ہے میرے محترم بزرگوں، سورہ انفال، جو تھوڑی سی 90 پارے میں ہے، یعنی پاؤ پارہ جو ہے اس کا 90 پارے میں ہے اور پاؤ پارہ 10ویں پارے میں ہے۔ پھر 10ویں پارے میں سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، وہ 11ویں پارے کے پاؤ پارے تک جاتی ہے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے یہ دونوں ایک ہی صورت ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے، سورہ انفال بھی سورہ توبہ بھی، یہ ایک ہی صورت ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ موقع محل کے اعتبار سے نازل فرمایا، لیکن دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھنا کہ سورہ توبہ جہاں پہ شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی واحد صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اصل میں سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور اس کے بعد مدنی زندگی اور ہجرت کا واقعہ، یہ تمام چیزوں کا اس میں نقشہ کھینچا ہے۔ ہجرت کا واقعہ بھی آپ کو 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر، مجبور ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کو امر ملا ہجرت کا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ محترم بزرگوں، ہجرت کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ہم تمام کو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے وہ حالات کیسے تھے، وہ اسباب کیسے تھے۔ مجبور ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن عزیز، یعنی وہ وطن جہاں پہ آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تو اب تک کی تمام پشتے اسی مکہ مکرمہ میں وہ پیدا ہوئے، وہیں پہ پلے بڑے، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا۔ وہ آپ کا جو وطن تھا وہ آپ کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ وہ حالات کیا تھے؟ حالات محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں عطا فرمائی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے والوں کی آنکھ کا تارا تھے۔ مکے والے آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ اپنی امانتیں، کیونکہ وہ زمانے میں بینکنگ سسٹم نہیں تھا، اس لیے لوگ جس کو سب سے اچھا اور ایماندار سمجھتے تھے، اپنے گھر کا سونا چاندی زیورات وغیرہ قیمتی چیزیں اس کے پاس میں لا کے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے اتنا مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں، اپنا پیسہ، اپنے زیورات، اپنی تمام قیمتی چیزیں لا کے رکھا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو حکم دیا فاصدع بما تؤمر، اب علی الاعلان نبوت کا اعلان کر دو، تو نبوت کے دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی نبوت کا جب اعلان کیا، اب نقشہ بدل گیا۔ مکے کے وہ لوگ جو کل تک آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اب وہ آپ کو ساحر اور جادوگر کہنے لگے، آپ کو جھوٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ اب آپ کی باتوں کا انکار کرنے لگے۔ وجہ کیا بنی
وجہ یہ بنی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ کے طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور اللہ نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کر دیا۔ اور انکار کرنے والے کون تھے؟ انکار کرنے والے غریب، غلام، محتاج، مساکین نہیں تھے، مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو البختری، عقبہ ابن ابی معیط، یہ سارے لوگ بڑے بڑے سردار شمار ہوتے تھے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ اللہ اگر کسی کو نبی بنائیں گا تو ہمارے جیسے بڑے لوگوں میں سے ایک آدھے کو، لیکن اللہ کے نبی کو جب اللہ نے نبی بنا دیا تو یہ لوگ آپ کا انکار کرنے لگے، انہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو رد کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں حالات کو تنگ کیا جانے لگا، اور تنگ کرتے کرتے اتنا تنگ کیا گیا کہ یہ لوگ بعض اوقات مل کر اللہ کے نبی کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب کے پاس جاتے اور ان سے کہتے، عقبہ ابن ابی معیط نے کہا، اے ابو طالب، یہ جو تمہارا بھتیجا ہے اس کو سمجھاؤ، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ اس کو اگر بادشاہت چاہیے تو ہم پورے عرب کے قبیلوں کو ایک جگہ بٹھا کر مشورے سے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، ان کو خزانہ چاہیے تو عرب کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیں گے، اور اگر یہ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، عرب کی ساری حسینائیں ان کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ جو چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت ابو طالب نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر میرے سیدھے ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، اس کے باوجود میں وہی کروں گا جو اللہ نے مجھے امر اور حکم دیا ہوا ہے۔ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، حکومت اور مال اور دولت۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی یہ جو مخلوق ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ان کو اس سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف موڑنا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جب ان کی بات کا انکار کیا اور زیادہ غصے میں ہوئے، اور وہ لوگ یہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابو طالب معمولی آدمی نہیں تھے، مکے کے سردار تھے، ان کے پیچھے بھی بہت بڑی طاقت تھی، تو یہ سارے لوگ جانتے تھے ان کی موجودگی میں اگر ہم اللہ کے نبی کو کچھ کریں گے تو پھر یہ لوگ خاموش بیٹھیں گے نہیں، پھر بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے مقابلہ کریں گے اور اللہ کے نبی کا قصاص لیں گے، نعوذ باللہ۔ اور ہوا بھی ویسا ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کر تقریباً کئی سال ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک ہی سال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو سال تھا اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، حضور پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اب مکے والوں کو موقع مل گیا، انہوں نے سارے قبیلوں کو بلا کر ایک ریزولوشن پاس کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اگر قتل کرنا ہے نعوذ باللہ تو پہلے ان کو قبیلے سے باہر کرو، اس لیے کہ اگر یہ قبیلے میں رہیں گے اس کے بعد ان کو قتل کریں گے تو سارا قبیلہ بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گا۔ تو سارے عرب کے قبیلوں کو اور خود حضور کے قبیلے کو انہوں نے شامل کر کے یہ بل پاس کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم برادری سے باہر کرتے ہیں۔ اور خالی ایسے ہی نہیں کیا، باضابطہ اس کو لکھ کر حرم شریف کے اندر لٹکا دیا گیا کہ یہ محمد ابن عبداللہ اب بے سہارا ہے، ان کا کوئی آدھار نہیں ہے، یہ نرادھار ہو چکے ہیں۔ ایسی کنڈیشن اور حالت میں اگر کوئی ان کو قتل کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، اس لیے کہ اب یہ قبیلے سے باہر ہو گئے۔
محترم بزرگوں، آپ سوچو، وہ زمانہ ایسا تھا، اس زمانے میں بغیر قبیلے کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ زمانہ تو دور کی بات ہے، ہمارے آج کے زمانے میں بھی جو برادریاں بنی ہوئی ہے، خاندان جو مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں، اگر آج کے زمانے میں بھی کسی کو برادری سے لوگوں نے باہر کر دیے، وہ بیچارہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میری پہچانت کے اندر ایک بزرگ تھے، پورے برادری کے لوگوں نے مل کر مشورے سے ان کو برادری کے باہر کر دیے، اعلان ہو گیا، بولے یہ برادری میں نہیں ہے۔ اب وہ بیچاروں کو جب برادری سے باہر کر دیے، ان کے گھر کے بازو شادی ہو رہی ہے، سارے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کو دعوت نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ بولے ان کو برادری سے باہر کر دیے، اس لیے ان کو دعوت نہیں دی ہے۔ اب جو ان کے رشتہ دار ہے، وہ وہاں پہ کوئی ان سے مصافحہ نہیں کر رہا، کوئی مل نہیں رہا ہے۔ جیسے ایک آدھا اچھوت ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے، اس سے کوئی ملاقات نہیں کرتا، ویسا ان کو اچھوت کی طرح سے سمجھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ برادری سے باہر کرنے کی وجہ سے یہ حال ہوا کہ رشتہ داریاں ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ ان کے گھر پہ کوئی رشتہ لے کر نہیں جا رہا ہے، وہ کسی کے گھر پہ گئے، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو برادری سے باہر کر دیے، آپ کے گھر پہ ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ تو مجبور ہو کر انہوں نے رو دھو کر پھر دوبارہ جب وہ پوری برادری کی میٹنگ بیٹھی، اس کے اندر انہوں نے اپنی ساری غلطیوں کو تسلیم کر کے یہ کہا، ٹھیک ہے بولے بھائی میں ساری باتوں کو مانتا ہوں، مگر مجھے برادری میں واپس سے لے لو۔ اس کے بعد ان کو لیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو پہلے جیسے معاملات تھے وہ ہونے لگے۔ میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے صدر تھے، ہمارے ملک کے صدر، اور جو ہمارے ملک کے صدر تھے، غلطی سے وہ امرتسر کے اندر جو سورن مندر ہے اس میں چپل جوتوں کے ساتھ میں داخل ہو گئے، اور وہ اسی برادری کے تھے، سکھ برادری کے، میرے خیال سے چرن سنگھ ایسا کچھ نام تھا ان کا۔ وہ جب اس کے اندر داخل ہو گئے، برادری والوں نے بیٹھک بٹھائی، اور بیٹھک میں یہ طے ہوا، ملک کا صدر ہے، سب سے سپر پاور انسان، بولے اس کو نکال دو برادری سے باہر۔ گیانی ذیل سنگھ، ہاں مجھے نام یاد نہیں آ رہا تھا، وہ گیانی ذیل سنگھ جو ہے ہمارے ملک کے صدر تھے۔ صدر ہونے کے باوجود برادری والوں نے مل کے مشورہ کرے اور وہ صدر کو باہر نکال دیے۔ کس سے باہر نکالے بھائی؟ برادری سے باہر کر دیے۔ اب آپ سوچو، وہ گیانی ذیل سنگھ جس کے پاس پاور ہے، گورنمنٹ کا پاور ہے، وزیر اعظم، ملک کا پی ایم ان کے نیچے ہے، اتنا پاورفل انسان، لیکن پاگل ہو گئے وہ ذہنی طور پہ، کیونکہ برادری سے باہر کر دیے۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتے تھے، لیکن برادری میں واپس نہیں آ سکتے تھے۔ اور برادری سے باہر نکالنے والے کون؟ ایک دم سادے سمپل میرے تمہارے جیسے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے۔ انہوں نے برادری والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کی، ریکویسٹ کی، ارے بولے بھائی مجھے برادری میں واپس لے لو۔ بولے برادری میں لے لیں گے واپس، لیکن جیسا جوتوں کے ساتھ میں تم سورن مندر میں داخل ہوئے تھے، ایک دن پورا باہر سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے جوتے اٹھا کے برابر رکھنا پڑے گا باکس کے اندر، ان کے سب جوتوں کو رکھنا پڑے گا، اور پھر جب آئیں گے تو ٹوکن کے ساتھ جوتے واپس دینے پڑیں گے۔ اور وہ لوگ خالی جوتے لے کر نہیں رکھتے، جس کے بھی جوتے آئے پہلے کپڑا مار کے اس کو صاف کرتے، اس کے بعد میں رکھتے۔ اب آپ سوچو، خالی برادری میں واپس آنے کے واسطے میں سن کے حیرت ہوں گی، وہ ملک کے صدر نے ایک دن بیٹھ کر وہاں پہ پورے جوتے جمع کیے، لوگوں کو جوتے پہنائے، اس کے بعد ان کو واپس سے برادری میں لیا گیا۔ یہ بہت خطرناک رہتا برادری کا مسئلہ۔ تو میں آپ کو آج کے لیٹسٹ زمانے کی بات بتا رہا ہوں، تو سوچو وہ اللہ کے نبی کا زمانہ، جس زمانے میں قبیلہ اور برادری کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، حضور کے اوپر کتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا ہوگا۔ سارے قبیلوں نے مل کے آپ کو باہر کر دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ جانتے تھے میں مکے میں اگر رہوں گا
تو ایک ادنا غلام نے بھی مجھے قتل کر دیا تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، اس لیے فوراً مکہ چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ کو ساتھ میں لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جو واقعہ ہے نا طائف کے سفر کا، وہ اسی ٹائم کا ہے، برادری سے باہر نکالنے کے بعد کا۔ آپ نے سنا تھا کہ طائف کے لوگ بڑے ہی مہمان نواز ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے طائف کا انتخاب کیا۔ طائف گئے آپ، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی، اس کے بعد واپس آئے تو مکے میں نہیں داخل ہوئے، غار ہیرا میں رک گئے، اور حضرت زید ابن حارثہ کو بھیجا کہ مکے میں کسی نہ کسی کو تیار کرو، وہ ہم کو اپنے برادری میں لے تاکہ اس کے بعد ہم مکے میں داخل ہو سکیں۔ عقبہ ابن ابی معیط کو پتہ چلا تو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ننگی تلواریں لے کر غار ہیرا تک پہنچا۔ اللہ کے نبی کو، حالانکہ وہ مشرک تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو سینے سے لگا کر وہ مکے میں لے کر آیا، اور وہاں لانے کے بعد اس نے مکے والوں کے سامنے اعلان کیا، کہا کہ اے مکہ والو، تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برادری سے باہر کر دیا، لیکن میں ان کو اپنی برادری میں لیتا ہوں۔ یاد رکھو، اب اگر کسی نے ان کو نظر اٹھا کر دیکھا تو میں، میرے بیٹے اور میرا قبیلہ وہ ان کا مقابلہ کرے گا۔ اب اللہ کے نبی کی جان میں جان آئی، اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خطرناک زمانہ تھا وہ۔ اب مکے میں جب تھے، چونکہ اب دو بڑے بڑے سہارے حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، پھر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازشوں پر سازشیں ہو رہی ہے۔ پھر ایک پروگرام بنایا گیا، اور وہاں پہ سارے لوگوں نے مل کر، ابو جہل اور شیطان بھی وہاں پہ شیخ نجدی کی صورت میں پہنچا، مشورہ ہوا محمد ابن عبداللہ کا کیا کیا جائے۔ ان کو کسی نے کہا کہ ریگستان میں پھینک دیں گے، کسی نے کہا پہاڑ پہ سے پھینک دیں گے، لوگوں نے کہا کہ بنو ہاشم کے لوگ اس کا بدلہ لیں گے۔ وہ شیخ نجدی کی شکل میں جو شیطان گیا تھا، اس نے کہا کہ سارے قبیلے کے لوگ ننگی تلواریں لے کر ان کے دروازے کے باہر کھڑے رہو، اور جیسے ہی یہ فجر کی نماز کے لیے باہر نکلیں گے، سب ایک ساتھ ان پہ حملہ کر دو، تو پورے قبیلوں میں ان کا خون بڑھ جائے گا، اور بنو ہاشم کے لوگ سارے قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ ابو جہل بھی اس مجلس میں تھا۔ ابو جہل نے یہ رائے دیا تو وہ جو شیخ نجدی تھا، شیطان جو شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا، اس نے ابو جہل کو سینے سے لگا دیا۔ اس نے کہا کہ میں شیخ نجدی کی شکل میں، مطلب وہ تو شیطان تھا، اس نے کہا کہ یہ رائے میرے بھی دماغ میں نہیں آئی جو تیرے دماغ میں آئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان سے بھی 4 قدم آگے تھا ابو جہل۔ اب اللہ کے نبی کے لیے ایک تاریخ، ایک وقت طے کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو پورا جتنا بھی تھا، وہ جو لوگوں کے سونا چاندی پیسے دینار درہم، یہ فلانے کے دینار، یہ فلانے کے درہم، یہ فلانے کا سونا، یہ فلانے کی چیزیں، وہ پوری امانتیں حضرت علی کے حوالے کی۔ اور حضرت ابو بکر سے 2-3 دن پہلے ہی آپ نے کہہ دیا تھا کہ ابو بکر، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے، لیکن کب نکلنا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اس لیے تم تیار رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں وہ تیار رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی پہلے ان کے گھر پر گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ میں لے کر، اونٹنیاں ابھی ساتھ میں نہیں لیے، ان کو ساتھ میں لے کر رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا جو راستہ ہے اس کے اپوزٹ سائڈ میں جو راستہ طائف کو جاتا ہے وہ راستے پہ نکلے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی دیکھو نکلے کیسا وہ بھی بتانا ضروری ہے۔ یہ سارے لوگ ننگی تلواریں لے کے دروازے کے باہر تھے، اور آپ جب باہر نکلنے لگے تو یاسین شریف کی آپ نے تلاوت کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آنے لگا، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔
اللہ کے نبی نے ریت لے کر ان کے اوپر ایسا پڑھ کے اس کو دم کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا، ان کے نظروں کے سامنے سے نکلے تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ کے نبی کو۔ ویسی حالت میں حضرت ابوبکر کے گھر پہ گئے اور مدینے کے اپوزٹ سائڈ طائف کے راستے پہ چلے، کہا کہ میں جانتا ہوں ایک پہاڑی ہے، اس پر ایک غار ہے، ہم لوگ وہاں جا کے رکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں اللہ کے نبی کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھی، ابوبکر تم سوئے نہیں؟ کہا اے اللہ کے نبی، جب سے آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے تو میں روزانہ یہ سوچتا تھا شاید آج آپ آ جائیں گے، آج آپ آ جائیں گے، اور اگر آپ آ جائے تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف ہو میرے آنے کی اور میرے اٹھانے کی، مطلب اتنی بھی تکلیف آپ کو نہ ہو۔ آپ آواز دے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اس لیے میں رات میں آپ کا ہی انتظار کرتا تھا۔ اب نکلے دونوں بھی غار ثور کی طرف۔ اللہ کے نبی جانتے تھے غار ثور، غار ثور زمین سے 5413 فٹ کی اونچائی کے اوپر ہے، اتنی اونچائی کے اوپر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں غار ثور کی طرف رواں دواں ہوئے۔ وہ پہاڑ جو ہے نا، ثور کا جو پہاڑ ہے، جبل ثور، پورا کیا پورا ایسے نوکیلے پتھروں کا ہے۔ وہ پہاڑ پہ آپ سوچو وہ زمانہ اللہ کے نبی کا کیسا ہوگا۔ ہمارے آج کے زمانے میں راستہ بنا ہوا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک، لیکن جب انسان آج کے زمانے میں چلتا ہے تو بہت سارے لوگ تھوڑا سا جاتے ہیں، اس کے بعد میں واپس آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ پہاڑ کو دیکھ کر ہی اپنے گھر کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ وہ اپنے بلڈنگ میں سے، اپنی قیام گاہ سے پورے جوش خروش کے ساتھ نکلتے ہیں، چلو بولے آج غار ثور کی زیارت کر کے آئیں گے، رومال گیمال کانکو بن کے، ساتھ میں پانی کی بوٹل گیٹل لے کے نکلے گھر سے، قیام گاہ سے۔ کہاں جا رہے تو بولے غار ثور دیکھنے کے لیے۔ اور جیسے ہی غار ثور کے پہاڑ کے نیچے پہنچتے ہیں، بہت اوپر دکھ رہا، بولے یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، اپن نہیں چڑھ سکتے۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ یہ غار ثور کی زیارت کرنے والوں کے لیے شربت اور جوس وغیرہ پلاتے، تو بہت سارے وہیں کھڑے رہ کے اپنا 4-6 گلاس جوس پیتے۔ بولے یار یہیں سے دعا کر کے چلے جائیں گے، اب اپن نہیں جا سکتے بولے غار ثور تک، وہیں سے واپس آ جاتے وہ۔ آپ سوچو ہمارے آج کے زمانے میں دن کے وقت میں راستہ بنا ہوا ہے تو لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی وہاں تک جانے کی، اور اللہ کے نبی اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ تقریباً 53 سال تھی، یعنی 50 سال سے اوپر آپ کی عمر۔ اتنی عمر کے اندر یہ دونوں کی بھی عمریں 52-53 ایسی عمر تھی حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی کی، اور وہ عمر میں دونوں بھی رات کے اندھیرے میں کیسی قربانی اور کیسا مجاہدہ ہوگا، وہ غار ثور تک پہنچے، یعنی زمین سے 5413 فٹ کی اونچائی پر۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر اندر داخل ہوئے، انہوں نے غار کو صاف کیا، ان کے پاس کمبل تھی اس کو پھاڑ کے اس میں بہت سارے سوراخ تھے ان کو بند کیا، اور وہ پوری صاف کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے فرمایا اب آپ اندر آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر نے ایک سوراخ باقی تھا اس پہ اپنے پیر کا انگوٹا رکھا، اور اللہ کے نبی جو ہے وہ لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ وہ غار جو تھا اس میں جو سوراخ تھے، اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا۔ اب وہ سانپ باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا انگوٹا وہاں پر۔ بہت دیر تک اس نے کوشش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں وہ زیارت کرنا چاہتا تھا، مجبوراً اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو کاٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پیر ہٹ گیا، اس کے بعد وہ سانپ باہر نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو اللہ کے نبی کے چہرے انور پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟
فرمایا اے اللہ کے نبی جہاں پہ میں نے اپنا انگوٹھا رکھا تھا سانپ نے مجھے ڈنک مار دیا، وہ سانپ بھی وہاں پہ موجود تھا، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، فرمایا ابو بکر یہ سانپ نہیں ہے، یہ ایک جنات ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سن رکھا تھا اللہ کے آخری نبی وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں گے تو اس غار کے اندر قیام کریں گے، یہ 650 سال سے میرا انتظار کر رہا ہے، آج اس کو موقع ملا میرے زیارت کرنے کا تو تم نے وہاں پہ پیر کا انگوٹھا رکھ دیا جس کی وجہ سے مجبوراً اس کو کاٹنا پڑا۔ اس نے اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا، اس کا بھی دل ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد وہ چلے گیا۔ اب اللہ کے نبی تو نبی تھے، آپ نے آپ کا تھوک لگا دیا حضرت ابو بکر کے پیر پر تو وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ دوسرا دن یہ سب لوگوں نے دیکھے کہ سورج نکل گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو نکلے نہیں۔ اندر داخل ہوئے، ابو جہل نے وہ کمبل ہٹا کر دیکھا، وہاں تو حضرت علی آرام کر رہے تھے۔ اس نے ان کو مارنا شروع کیا، کہا کہ بتا محمد ابن عبداللہ کہاں ہیں؟ بولے مجھے نہیں معلوم۔ اب اللہ کے نبی کو تلاش کرنا شروع ہوا، لوگ ادھر ادھر چاروں طرف پھیل گئے اور خبر مشہور ہو گئی۔ پوچھا کہ اور کون ہے؟ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، وہ بھی اپنے گھر پہ موجود نہیں۔ تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وہ دونوں بھی مکے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ان کو تلاش کرتے کرتے کسی نے کہا یہ غار ثور کا جو پہاڑ ہے یہاں پر ایک غار ہے، یہ جو ثور کا پہاڑ اس کے اوپر، لوگوں نے کہا ارے بھائی وہ وہاں تک کیسے جائیں گے؟ لیکن جس نے کہا اس نے کہا کہ چلو جا کر تو دیکھیں گے۔ وہ غار ثور تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ غار ثور کی بناوٹ ایسی ہے اگر اس کے اندر کوئی چلا جائے تو وہ جب تک زمین پہ بیٹھ کے پورا ایسا جھک کے نہیں دیکھتا اس کو اندر کا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ سارے لوگ جب وہاں پہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا تو اس نے غار کے منہ پہ جالا تن دیا اور ایک کبوتری نے وہاں پہ آ کے انڈے دے دیے، اور یہ سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے قدموں کی جو آہٹ تھی اس کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی دیکھو ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اور خود اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بولے اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھتے تو ہم ان کو نظر آ جاتے تھے، لیکن ان کو پیروں کے دیکھنے کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اگر وہ اس غار میں داخل ہوتے تو اس کے منہ پہ یہ جالا نہیں رہتا تھا، کبوتری کے انڈے نہیں رہتے تھے۔ اور الحمدللہ مجھے وہ غار ثور کی زیارت کرنے کا، اس کے اندر بیٹھنے کا بھی موقع ملا، اس لیے میں آپ کو اچھے طریقے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ غار ثور میں جب آدمی بیٹھ جاتا اندر تو اس کے بعد میں وہ باہر والے کو نظر نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنے پیروں سے جھک کر نیچے نہ دیکھ لے۔ ان لوگوں کو جھک کر دیکھنے کی توفیق نہیں ملی، وہ لوگ وہیں سے واپس ہو گئے۔ 3 دن تک اللہ کے نبی نے وہاں پہ قیام کیا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ روزانہ ان کو کھانا لا کر کھلاتی تھی، اور حضرت ابو بکر کے غلام عامر ابن فہیرہ وہ بکریاں لا کر ان کو وہاں پہ دودھ پلاتے تھے۔ 3 دن تک یہ لوگ غار ثور میں رہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو لوگ تھے ان کا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا 4 لوگوں کا۔ یہ باتیں یاد رکھو، ہجرت خالی اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں ہی نہیں گئے تھے، ان کے ساتھ میں اور 2 لوگ تھے۔ ایک حضرت ابو بکر کے غلام، ان کا نام تھا عامر ابن فہیرہ، وہ دونوں اونٹنیاں لے کر وہاں پہ پہنچے، اور چوتھے جو تھے وہ ان کے گائیڈ تھے، ان کے رہبر تھے، ان کا نام عبداللہ ابن ابی معیط تھا۔ گائیڈ اور رہبر اس لیے لگتا تھا اس زمانے میں کیونکہ بغیر رہبر کے ریگستان میں راستے سمجھ میں نہیں آتے تھے، اور کچھ لوگ اس لائن کے ایکسپرٹ ہوتے تھے، ان کو ہی پتہ رہتا تھا یہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ 4 لوگوں کی جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عامر ابن فہیرہ اور عبداللہ ابن ابی معیط، یہ چاروں بھی جو ہے
غار ثور سے پھر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو مکے میں اعلان ہو گیا جو کوئی بھی ان کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ ایک آدمی وہ آ رہا تھا مدینے کی طرف سے، اس نے یہ چاروں کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا، حرم کے پاس آیا، وہاں پر سراقہ ابن مالک اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اس نے کہا میں نے 4 لوگوں کو مدینے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہوں۔ یہ سمجھ گئے وہ چاروں اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر یہی لوگ ہوں گے، اس لیے وہ اپنی جو جماعت تھی اس کو فوراً لے کر اس راستے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے بالکل اللہ کے نبی کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کے جب قریب پہنچے تو ان کے گھوڑوں کے پیر ریت میں دھس گئے تو وہ زمین پہ گر گئے۔ پھر اپنے گھوڑے کو انہوں نے اٹھایا، پھر اللہ کے نبی کے قریب پہنچے، پھر وہ گھوڑے کے پیر زمین میں دھس کے وہ پھر زمین پہ گر گئے۔ اللہ کے نبی رک گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سراقہ کیا چاہتے ہو؟ کہا اے محمد ابن عبداللہ تم کو پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں۔ بولے بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ تو نے کسریٰ کا نام سنا ہے؟ بولے اللہ کے نبی کسریٰ کو کون نہیں جانتا؟ کسریٰ مطلب اس زمانے کی جو سپر پاور طاقت تھی ایران، وہاں کا بادشاہ، اس کو بچہ بچہ بھی جانتا تھا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی کسریٰ کو کون نہیں جانتا؟ آپ نے فرمایا سراقہ کسریٰ کے جو سونے کے کنگن ہیں وہ میں تیرے پاس دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ کسریٰ کے جو سونے کے کنگن تھے وہ تولہ 2 تولے کے نہیں تھے، وہ ایک ایک کنگن جو ہے 1-1 کلو کا تھا۔ اب سوچو کسریٰ کے ہاتھ میں کتنے کنگن ہوں گے اور وہ کتنے وزندار ہوں گے، اس لیے کہ کسریٰ جو تاج پہنتا تھا اس کا وزن خود 22 کلو تھا سونے کا۔ تو وہ کہنے لگے ابھی دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک طرف تو اللہ کے نبی دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے اور دوسری طرف آپ وہ کسریٰ کو وہ سراقہ کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کائی کی خوشخبری بھائی؟ کسریٰ کے کنگنوں کی۔ لیکن یقین دیکھو سراقہ ابن مالک اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل پہلے سے کہتا تھا کہ تم اللہ کے نبی ہو، اچھا مجھے ایک بات یہ کاغذ پہ لکھ کر دے دو۔ انہوں نے ایک چمڑا اللہ کے نبی کی طرف بھیجا، آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا، انہوں نے لکھ کر بھی دے دیا۔ مطلب انہوں نے جو بات چیت کی اس بات چیت کو ادھورا نہیں رکھا بلکہ اچھی طرح سے کنفرم کرایا۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی اس وقت میں اگر مسلمانوں کی حکومت ہو تو مجھے امان دی جائے گی۔ سراقہ ابن مالک کو وہ چمڑے پہ لکھ کر دیا گیا۔ محترم بزرگوں، جب مکہ فتح ہو گیا اور جب دشمنان اسلام کو آپ کی خدمت میں لایا جانے لگا تو سراقہ ابن مالک اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ تحریر لے کر پہنچ گئے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے آپ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے تھے میں نے آپ کو گھیر لیا تھا اور آپ نے مجھے یہ تحریر دی تھی ضمانت کے طور پر، گارنٹی کے طور پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں سراقہ مجھے یاد ہے، اور پھر سراقہ ابن مالک بھی مسلمان ہو گئے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور ایران جب فتح ہوا اور ایران کے بادشاہ کے جو کنگن تھے وہ حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا سراقہ ابن مالک کہاں ہے؟ اب وہ سراقہ ابن مالک آئے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن ان کے حوالے کیے اور کہا کہ سراقہ اللہ کے نبی نے تیرے سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو میں پورا کر رہا ہوں۔ حضرت سراقہ ابن مالک دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا اے اللہ ہم کو معاف کر دینا، تیرے نبی کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھی ہماری آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ریت کے ریگستان میں ان سے وعدہ کیا اور کچھ سالوں کے بعد اللہ نے اس وعدے کو کیا فرمایا بھائی؟ پورا فرمایا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کی بات اور قرآن کی بات پوری دنیا کی طاقتیں مل جاوے اس کے باوجود کسی ایک بات کا بھی وہ لوگ
جواب نہیں دے سکتے. تو ہمارا یقین، ہمارا ایمان ایسا پختہ ہونا چاہیے اللہ پر بھی، قرآن پر بھی، اس کے نبی پر بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں پختگی پیدا فرمائے اور ہم تمام کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.